بھارت نہیں، اسرائیل بول رہا ہے، پانی کے ہتھیار سے حملہ جاری۔ پاکستان اور اسرائیل کی دشمنی کی وجوہات، تاریخ میں پاکستان نے کیسے اسرائیل کو شکست دی۔ بھارت امریکہ نہیں اور پاکستان افغانستان نہیں، بھارت اسرائیل نہیں اور پاکستان فلسطین نہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیضان حسین۔ ہیڈ لائن آپ نے جان لی۔ ناظرین، جب ڈونلڈ ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ بندی کا اعلان کیا تو دنیا نے سکھ کا سانس لیا، لیکن پاکستان میں ایک سوال گردش کر رہا ہے: کیا سیز فائر قائم رہے گا؟ کیا بھارت واقعی پیچھے ہٹ گیا ہے یا یہ صرف وقتی جال ہے؟ پاکستانی قوم کو یہ شک کیوں ہے کہ دشمن محض جنگ بندی کے پردے پر نئی چالوں کی تیاری کر رہا ہے؟ وجہ واضح ہے، پاکستانی عوام کو ٹرمپ پر اعتماد نہیں، کیونکہ وہ اسے اسرائیل کا پکا اتحادی سمجھتے ہیں، اور یہی اسرائیل حالیہ جنگ کے دوران کھل کر بھارت کے ساتھ کھڑا نظر آیا۔ چند روزہ جنگ میں بھارت نے پاکستانی سرزمین پر حملوں میں جو سب سے خطرناک ہتھیار استعمال کیے وہ اسرائیلی ساختہ ڈرونز تھے۔ ان ڈرونز نے نہ صرف پاکستانی شہریوں کو نشانہ بنایا بلکہ حساس دفاعی تنصیبات کے گرد بھی پروازیں کی۔ مصدقہ اطلاعات کے مطابق اسرائیل فوجی ماہرین بھارت کے جنگی منصوبہ سازوں کے ساتھ بیٹھے رہے اور انہیں حقیقی وقت میں ٹیکنیکل رہنمائی فراہم کرتے رہے۔ پاکستانی دفاعی ماہرین کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ جنگ دراصل پاکستان اور بھارت کے درمیان نہیں بلکہ پاکستان اور اسرائیل کے جنگی دماغوں کے درمیان تھی۔ ناظرین، بھارت اسرائیل کے دماغ سے سوچ رہا ہے۔ نریندر مودی کی حکمت عملی کا بغور جائزہ لیا جائے تو اس میں ہو بہو اسرائیلی طریقہ واردات کی جھلک نظر آتی ہے۔ جس طرح اسرائیل نے غزہ کو ملبے کا ڈھیر بنایا، اسکولوں، اسپتالوں، حتیٰ کہ پانی کی لائنوں پر بمباری کی، مودی بھی اسی طرز پر پاکستان کو غزہ 2 بنانا چاہتا ہے، مگر فرق یہ ہے کہ پاکستان غزہ نہیں اور نہ ہی پاکستانی عوام فلسطین کی طرح تنہا ہے۔ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، ایک تربیت یافتہ اور پرعزم فوج کا حامل ہے، اور قوم جذبے اور غیرت میں دشمنوں کے ہر وار کا جواب دینا جانتی ہے۔ ناظرین، ٹرمپ نے جو سیز فائر کرائی ہے، اس میں جو مداخلت کی ہے، اس کتنی حقیقت ہے یا فریب ہے؟ اگرچہ امریکہ کے سابق ڈونلڈ ٹرمپ نے سیز فائر کی بات تو کی، لیکن ماضی کی پالیسیوں اور اسرائیل سے وابستگی کے باعث ان کی نیت پر سوالیہ نشان ہے۔ پاکستانیوں کو یاد ہے کہ یہی ٹرمپ انتظامیہ تھی جس نے بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا اور فلسطینیوں پر ظلم کے وقت اسرائیل کی پشپناہی کی۔ آج جب وہ پاک بھارت جنگ میں ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے تو پاکستانی قوم پوچھنے پر مجبور ہے کہ کیا یہ جنگ بندی بھی ایک چال ہے؟ ساتھیوں، تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان اور اسرائیل کا پرانا حساب ہے۔ آج اگر اسرائیل بھارت کے ساتھ کھڑا ہے تو یہ نئی بات نہیں ہے۔ اسرائیل پاکستان کو ہمیشہ ایک بڑا خطرہ سمجھتا ہے۔ 1948 میں جب اسرائیل نے عالمی سطح پر اپنی پہچان کے لیے مسلم ممالک سے تسلیم کیے جانے کی درخواست دی تو پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح نے 2 ٹوک انکار کیا تھا۔ یہی انکار اسرائیل کے دل میں خنجر کی طرح پیوست ہو گیا ہے۔ 1967 سے 1973 کے عرب اسرائیل جنگوں میں پاکستانی پائلٹوں نے عرب بھائیوں کا ساتھ دے کر اسرائیل کے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ ایئر کوموڈور عبدالستار کی شام کی فضاؤں میں اسرائیل میں راج طیاروں کے خلاف ڈاگ فائٹ وہ لمحہ تھا جب اسرائیل نے پاکستان کے جنگی ہنر کا عملی مظاہرہ دیکھا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے عبدالستار کو ستارہ جرات سے پھر نوازا تھا اور ایم عالم جیسے سپوتوں نے شام میں انسٹرکٹر کی حیثیت سے دشمن کے ہوش اڑا دیے تھے۔ 2025 کی جنگ میں جب پاکستانی پائلٹوں نے جدید ترین رافیل طیاروں کو ریڈیو ریڈار جام کر کے زمین بوس کیا تو دنیا کو یاد آ گیا کہ یہی تو ایم عالم کا وارث ہے، یہی تو غیرت مند قوم کا بیٹا ہے جس نے 1965 میں آدم پور ایئر بیس کو خاک میں ملا دیا تھا۔ 2025 میں بھی یہی تاریخ دہرائی گئی۔ ایک بار پھر آدم پور ایئر بیس پر ضرب پڑی۔ اس بار ہدف روسی ساختہ S-400 سسٹم تھا جسے پاکستان نے کامیابی سے تباہ کیا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے بھی نور خان کی طرح خود جنگی پروازیں کی اور قوم کو بتایا کہ قائد اپنے جوانوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اچھا ناظرین، بھارت جو ہے وہ اسرائیل کی ٹیکنیک استعمال کر رہا ہے اپنے پاکستان سے بدلہ لینے کے لیے،
جنگ صرف توپوں ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی بلکہ اب پانی کو بھی بطور ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے۔ اسرائیل نے عربوں کے خلاف پانی کو بار بار ہتھیار کے طور پر استعمال کیا، چاہے وہ دریائے اردن ہو یا غزہ کے کنویں ہوں۔ اسرائیل نے پانی کے ذخائر تباہ کیے ہیں، زہر ملایا اور پائپ لائنیں برباد کی۔ یہی حکمت عملی اب بھارت نے پاکستان کے خلاف اپنائی ہے۔ سندھ طاس معاہدہ معطل کرنا، چناب اور جہلم کے پانی کا رخ موڑنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ سب اعلان جنگ ہے۔ پاکستان اب تک دفاعی پوزیشن میں رہا، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ بھارت کے واٹر ٹیررزم کو عالمی سطح پر بے نقاب کیا جائے۔ پاکستان نے جنگ میں پہل نہیں کی، لیکن اگر بھارت نے آبی دہشت گردی بند نہ کی تو ان بھارتی ڈیموں کو تباہ کرنا ہمارا حق ہوگا، اور یہ اقدام کسی بھی بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوگا۔ ناظرین، پاکستان غزہ نہیں ہے۔ ہمیں دنیا کو بار بار یاد دلانا ہوگا کہ پاکستان غزہ نہیں ہے۔ ہماری سرزمین پر حملہ کرنے والوں کو ہم ملبے کا ڈھیر بنا دیتے ہیں۔ ہم نے نہ صرف اسرائیل کو ڈرونز کو ناکام بنایا بلکہ بھارتی رافیل طیاروں کو ان کی اوقات یاد دلا دی۔ ہم نے دکھا دیا کہ پاکستان کا دفاع کرنے کے لیے نہ صرف میدان جنگ کے شیر ہیں بلکہ سفارتی محاذ پر بھی حق بات کہنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ دوستوں، پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر تو ہو گیا ہے، لیکن ایک خاموش جنگ جو ہے وہ اب بھی جاری ہے۔ یہ جنگ رکی نہیں ہے، صرف چالیں بدل رہی ہیں۔ سیز فائر صرف لفظوں کا کھیل ہے، حقیقت میں بھارت کی جنگی حکمت عملی اب بھی جاری ہے۔ کبھی پانی روک کر، کبھی کشمیر میں دراندازی کر اور کبھی اسرائیلی ماہرین کی مدد سے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش۔ لیکن یاد رہے، ہم نہ ڈرتے ہیں نہ جھکتے ہیں۔ ہم وہ قوم ہیں جو دشمن کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن جاتے ہیں۔ ہم نے تاریخ میں سبق بھی سیکھے ہیں اور دشمنوں کو سبق بھی سکھائے ہیں، اور اگر دشمن نے پھر حملے کی نیت کی تو جواب وہی ہوگا، نہ صرف باتوں سے بلکہ ہتھیاروں سے، نہ صرف دفاع سے بلکہ جارحانہ وار سے۔ ناظرین، پاکستان کے DGISPR نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ بھارت مسئلہ کشمیر حل کرنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ پاکستان بھارتی تسلط کے سامنے نہیں جھکے گا۔ ترک نیوز ایجنسی کو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ کشمیر ایک بین الاقوامی تسلیم شدہ تنازع ہے۔ بھارت مسئلہ کشمیر کو جبر سے اسے اندرونی مسئلہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت جتنی جلدی یہ سمجھ جائے کہ یہ علاقائی اور عالمی امن کے لیے اچھا ہوگا۔ بھارت پہلگام واقعے میں کوئی بھی ثبوت دینے میں ناکام رہا ہے۔ بھارتی حکومت ان واقعات کو دہشت گردی کے بہانے کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ DGISPR نے کہا کہ جعفر ایکسپریس پر حملہ کرنے والے BLA نے کھلے عام بھارت سے مدد کی درخواست کی تھی۔ نئی دلی میں کچھ رہنماؤں، سیاستدانوں اور ریٹائر جرنلز نے BLA کی حمایت میں بیانات بھی دیے تھے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھارت کا اندرونی مسئلہ ہے۔ ہم ایک امن پسند قوم ہیں۔ انہوں نے کہا بھارت نے اگر ہمیں اکسایا یا حملہ کیا تو ہمارا رد عمل تیز اور وحشیانہ ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ بھارت امریکہ نہیں اور پاکستان افغانستان نہیں، بھارت اسرائیل نہیں اور پاکستان فلسطین نہیں۔ انہوں نے انٹرویو کے دوران کہا کہ حالیہ کشیدگی میں بھارت کے 5 جنگی طیارے مار گرائے، جن میں 3 رافیل تھے۔ دنیا جانتی ہے کہ پاکستان نے بھارتی طیارے گرائے، لیکن نئی دلی اسے ماننے کو تیار نہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا تھا کہ پاکستان دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار ملک ہے۔ جنوری 2024 سے اب تک 3700 سے زیادہ دہشت گردی کے واقعات ہو چکے ہیں۔ ساری دہشت گردی کی سرپرستی اور حوصلہ افزائی بھارت کر رہا ہے۔ ترجمان پاک فوج نے کہا کہ 17 ماہ میں دہشت گردی کے واقعات میں 3896 افراد شہید ہوئے، جن میں 2582 سویلینز اور 1314 فوجی جو ہیں وہ شامل ہیں۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔ ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز، ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے گاؤں نیوز، نیوز دیٹ میٹرز۔